والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. موضوع بیان اجلے کا حکمت پہلے اس میں بیان ہوا یہ کہ خالق نے ارشاد کیا کہ ہم نے استفا کیا یعنی چنا. تو چننے کے معنی صفت کا پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ صاحب صفت کا الگ کرنا ہے. تو یہاں استفا کی معنی ہے ساکھ کو لینا، ساکھ بنانا معنی نہیں ہے. لہذا جن ہستیوں کو اپنے نبوت اور رسالت و امامت کے لیے منتخب کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ انتخاب کرنے کی وجہ سے وہ گناہوں سے بری ہو گئی ہوں، بلکہ وہ ہستیاں گناہوں سے بری ہیں. اس لیے خالق نے ان کو اس منصبوں کے لیے اپنی طرف سے معین کیا. یہ پہلے دو دن کا بیان. اس کے بعد دو دن اس کا بیان ہوا کہ یہ گناہوں سے بری ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرتے نہیں، یعنی گناہوں کا وقوع نہیں ہوتا، یا یہ کہ گناہ ممکن نہیں. اگر صرف یہ ہے کہ گناہ کرتے نہیں تو اعتبار نہیں اس کا کہ اصلی نہ کریں گے. اور اگر یہ مطلب ہے کہ گناہ کر سکتے نہیں، عدم امکان گناہ، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اختیار گناہ نہیں ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ کسی بات کا نہ ہو سکنا جو طاقت کی کمی کا نتیجہ ہو، وہ عاجزی ہے، وہ نفی قدرت و اختیار ہے. لیکن جس طرح خالق کریم ظلم سے بری ہے، جس طرح خالق کریم پہلے ابد سے بری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے قدرت نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کمال ذات استراح ہے، یعنی اس کے شان الوہیت کے خلاف ہے. اسی طرح سے اس کی طرف کے صاحب منصب جو گناہوں سے بری ہوتے ہیں، ان گناہوں سے بری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں اختیار گناہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے شان منصب خالق ان کی طرف کا جو ہوتا ہے، اس شان منصب کے تقاضا یہی ہے کہ وہ بری ہوں، یعنی بری ہونا ان کی شان عظمت امکانی ہے. جس طرح عدالت شان وجوب خالق کا نتیجہ ہے، اسی طرح یہ با اختیار عصمت ان کے شان عظمت بشری کا نتیجہ ہے. خدا جیسے اس کے بعد کئی دن سے بیان ہو رہا ہے، فقط 2 دن سے، بلکہ کئی دن سے بیان اس کا یہ ہے کہ ملائکہ کی حکمت میں اور ان افراد انسانی کی حکمت میں فرق کیا ہے. تو وہ خلاصہ سب کا یہ ہوگا کہ ان کی حکمت صحیح معنی ہے کہ ان میں محرکات گناہ نہیں ہے، ان کی طبیعت میں وہ طاقتیں نہیں ہیں جو گناہ
گناہ کراتی ہیں. اور انسان کا کمال عصمت یہ ہے، انبیاء و مرسلین اور ائمہ جسمانی معصوم ہیں، وہاں گناہ کی طاقتیں سب موجود ہیں، وہ جذبات سب موجود ہیں جو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. مگر ان سب جذبات کے ہوتے ہوئے پھر بھی وہ جذبات موجود نہیں ہوتے، پھر بھی وہ منزل طہارت پر قائم رہتے ہیں. یہ ان کا کمال حکمت کا درجہ ہے. اور حقیقت میں اس کی روح ہے ضبط نفس، یعنی جو جذبات نفس میں بہ جائے گا، خواہشات نفس کی ہوا میں اڑ جائے گا، اس کے معنی ہے کہ وہ اپنے نفس کا تابع ہو گیا. اور جو اپنے نفس کا مالک ہوگا وہ نفس کے تقاضوں کے پیچھے نہیں چلے گا، بلکہ اپنے نفس کے تقاضوں کو اپنے ارادے کا محکوم رکھے گا. اسی لیے وہ کہ جو خواہش نفس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، خدا خالق نے کہا کہ من اتخذ الہہ ہوا، انہوں نے اپنا خدا اپنے خواہش نفس کو بنا لیا ہے کہ بس جو خواہش نفس ہوئی اس پر بے تحاشا پھر عمل کیا، اس سے باہر رہنے کی ان میں قوت ارادی کا اصلی دیتی. اور وہ بلند نفوس وہ وہ ہیں کہ جو حقیقت میں نفس کے تمام تقاضوں کو وہ مغلوب کر کے اور زیادہ حکمت پر قائم برقرار رہتے ہیں. یہی وہ جہاد نفس ہے جسے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجمع صحابہ میں فرمایا ہے کہ رجعتم من الجہاد الاصغر وعلیکم بالجہاد الاکبر. یہ تو تم چھوٹے جہاد سے واپس ہوئے ہو، تمہیں بڑا جہاد جو جہاد اکبر ہے وہ کرنا ہے. تو کچھ لوگ تو سمجھے کہ کوئی اور معرکہ دشمنوں کے مقابلے میں پیش ہوگا، تو پوچھا گیا کہ عمر جہاد الاکبر وہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ وہ جہاد اکبر کے مقابلے میں جہاد اکبر کون چیز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ذالک جہاد بالنفس، وہ خود اپنے نفس کے مقابلے میں جہاد ہے کہ وہ بڑی منزل ہے. اب دنیا والے اسی کو سمجھتے ہیں جو تلوار لے کے مقابلہ ہو، اور یہ جو خاموش مقابلہ ہے اس میں کتنا صبر آزما مرحلہ انسان کے سامنے ہوتا ہے، مجھے دنیا والے اس کا احساس نہیں رکھتے. دنیا والے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، میں تو معاذ اللہ کہہ کے کہوں گا کہ صرف ایک بڑے سورما پہلوان کی حیثیت سے جانتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس آپ کی کمال منزل یہی ہے، مگر اسی کو کہتے ہیں کہ وفاداری تھی. کیونکہ آج موضوع حکمت کے ساتھ ساتھ اس کے تحت میں جس چیز کا مستقل بیان آج ہے وہ وفا ہے. تو دنیا ان کی وفا وہی سمجھتی ہے جو بدر میں تھی، جو احد میں تھی، جو خندق میں تھی، جو خیبر میں تھی. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ وفا کا ان کی مرقع ہے، مگر حقیقت میں وہ ایک قسم وفا تھی جو موقع خاص کے تناسب سے تھی، ورنہ ان کی وفا پوری زندگی تھی. اب زندگی کا جو بھی مرقع ہے وہ در حقیقت وفاداری کی تصویر ہے. یہ اور بات ہے کہ شکل اس کی الگ ہو، صورت اس کی الگ ہو. اب ہر ایک جانتا ہے کہ انہوں نے آنکھ کھولی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر دایہ تربیت، یعنی جناب ابو طالب کی اور اولاد تھی، اس کی پرورش خود جناب ابو طالب نے. لیکن حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
جن کی تربیت براہ راست پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دل میں دی، اور اس بچپن میں دیکھا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق تھا. اسے اپنے انتہائی نقطۂ فصاحت و بلاغت پر جو کلام ہے نہج البلاغہ میں حضرت نے خود چند لفظوں میں جو عرب کے اشتہارات پر مبنی ہیں عجیب انداز میں پیش فرمایا ہے کہ کن تو اقتدر اتباع الفصیل اسلام میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت پیچھے پیچھے یوں رہتا تھا جیسے ناقے کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے. اس طرح تو ہر وقت کے ساتھ کا اظہار فرمایا اور اس کے ساتھ اس وقت کا اپنا مشاہدہ اور اس سے اس وقت کی نگاہ امتیاز کی طاقت ثابت ہوتی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بچپن میں جب میں ہر وقت رہتا تھا تو کن تو نور میں نبوت کی روشنی دیکھتا تھا اور رسالت کی خوشبو سنتا تھا. خدا دنیا کے لفظوں کے معنی سے سمجھ سکتی کہ کیا رسالت کبھی خوشبو ہوتی ہے، کیا نبوت کبھی کوئی روشنی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ نگاہ چاہیے اس کے دیکھنے کے لیے اور قوت شامہ چاہیے اس کے سننے کے لیے. ہمیشہ یوسف کہا رہتی تو کسی اور کے ناک میں تو خوشبو نہیں آئی. نسل قرآن کے حضرت یعقوب نے کہا کہ ہے یوسف، میں یوسف کی خوشبو سن رہا ہوں. تو یعقوب کا مقام چاہیے یوسف کی خوشبو سننے کے لیے. اور اب حدیث کتاب میں دیکھیے کہ جو آتا ہے وہ کہتا ہے کہ انی لازم اور ریحا جلدی. بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے نانا کی خوشبو سن رہے ہیں. علی آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی حضرت پیغمبر خدا کی خوشبو سن رہا ہوں. اور جو معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کی خوشبو جاننے کے لیے کنارے نانا چاہیے یا
وہ ویسے کے وقت تھا، ویسے ہی بچہ 13 برس کی عمر میں ہے، مگر یہ جو کھڑا ہوتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گا، تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے نہیں بٹھاتے کہ تم بچہ ہو. اس کے معنی یہ ہے کہ 13 برس کا بچہ ہے مگر پیغمبر ذمہ دار فرض سمجھتے ہیں، اور اس لیے اس سے معاہدہ ہوتا ہے. فرماتے کون ہے جو میری مدد کرتا ہے؟ حضرت کو آتا ہے کہ کھڑا ہو جانے والے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ وہ بچے ہی کھڑا ہوا تو پیغمبر نے یہ کہہ کے نہیں دکھایا کہ تم بچہ ہو، بلکہ جب اس نے کہا کہ میں اگر پیغمبر خاموش بھی رہے قانون کا حضرات کی مجمع میں موجود ہوں گے تو معاہدہ مکمل ہو گیا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اعلان کر فرما چکے تھے کہ جو اسلام کے برائے نصرت کرے. اور تبری دیکھ لیجیے کوئی تعلیم کے نبے تجھے فطرے، یہی ہر کتاب میں ہر تاریخ میں سننے ہیں. انگریز مورخین نے بھی بڑی تفصیل سے اسے لکھا ہے کہ وہ 13 برس کا بچہ جو کھڑا ہوا تو رسول نے کہا کیا تھا کہ جو اس وقت کھڑا ہو وہ میرا وسیع ہے، وہ میرا جانشین ہے اور وہ میرا وزیر ہے. حتیٰ یکون وسیعی و وزیری و خلیفتی، تاکہ میرا وسیع ہو، میرا وزیر ہو، میرا خلیفہ ہو، یعنی جانشین ہو. اسی وقت یہ اعلان فرما دیا تھا. اب انہوں نے کہا میں تو اقرار انہوں نے کیا اور رسول نے رد نہیں کیا، تو اگر پیغمبر خاموش بھی رہے تو معاہدہ مکمل. لیکن پیغمبر نے خاموشی پر اکتفا نہیں فرمائی بلکہ اب کندھے پر ہاتھ رکھا اور اعلان کیا کہ جب سنو آگا وسیع وہ وزیری و خلیفتی، یہ میرا وسیع ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا جانشین ہے. اور جناب دو طرف کی وفاداری کا امتحان ہے. وفا کے معنی یہ ہے کو پورا کرنا. رسول نے معاہدہ کیا کیا کہ جو میرا ساتھ دینے کا اقرار کرے وہ ان منصبوں پر فائز، اور انہوں نے یہ اقرار کیا کہ میں ساتھ دوں گا. اب ان کی وفاداری یہ ہے کہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے اس پر قائم رہے. ان کی وفاداری یہ ہے کہ جو انہوں نے عہد کیا ہے نصرت کا اسے پورا کریں. میں چاہتا ہوں کہ اب دنیا ہے تاریخ وہ فیصلہ کرے. بہت مختصر الفاظ میں ان وفاداریوں کے تقاضوں کو ظاہر کروں گا تو کیا یہ ثابت کرے کہ انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا اسے پورا نہیں کیا. یہ واقعات سے متعلق دردناک واقعات ثبوت پیش کرے کہ علی نے وفاداری نہیں کی. انہوں نے جو معاہدہ نصرت کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا، یا خدا و رسول کو غیر وفادار مانے، یعنی یہ ماننے کہ خدا و رسول وعدہ خلاف ہے، خدا و رسول عہد کو اپنے پورا نہیں کرتے، اور اگر نہ وہ ہو سکتا ہے نہ یہ ہو سکتا ہے تو مجبوری ہے کہ انہی کو وسیع مانے، انہی کو وزیر مانے، انہی کو
تک 10 برس پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کیا ہوتا رہا ہے، دنیا تاریخ گواہ ہے۔ سر مبارک پر خط و خاکہ پھینکا جاتا رہا ہے اور جسم مبارک پر پتھر برسائے جاتے رہے ہیں اور ایزا رسانی لفظ بھی جس کو زخم زبان کہتے ہیں وہ تو کتنے طرح کے الفاظ حضرت کے شان مبارک میں استعمال کی جا رہے ہیں۔ آپ جو کہہ سکتے ہو آپ 10 برس کا تھا، دعوت عزیرہ کہ وقت 13 برس کا تھا، وہ ہجرت تک اب بچہ ہی کوئی رہا، وہ جو اب 13 برس کا تھا 10 برس کے بعد 23 برس کا ہوگا، یعنی ہجرت جب ہوئی ہے تو اس وقت آپ کی عمر جدید 23 برس قرار پاتی ہے۔ 10 برس بعثت سے پہلے اور 13 برس بعثت سے ہجرت تک بالکل ثابت تھا۔ یہ 23 برس کی عمر کا درمیانی دور جو شباب کا ہوتا ہے، لیکن یہ دور ان کا اس وقت کا ہے جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سکون تو سکون پر معمور ہے، یعنی ابھی جنگ نہیں ہے، اس میں جہاد نہیں آیا ہے، تو پوری نوجوانی ان کی پیغمبر اسلام کے سکوت اور تحمل کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ارے اس عمر میں خاموش وہ رہ سکتا ہے جو نفس کے تقاضوں پر عمل کرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 13 برس کی خاموشی جو بعثت کے بعد ہجرت تک ہے، یہ بھی نہ جانے کتنے لحاظ ہیں جسے دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، کیونکہ چلتی ہوئی تلوار نہیں ہے، لچکتا ہوا ریلا نہیں ہے، سنسناتے ہوئے تیر نہیں ہے۔ خاموشی کے جہازوں کو دنیا تھوڑی سمجھتی ہے کہ یہ کیا ہے، مگر اس عہد وفاداری کا تقاضا اس وقت یہی ہے کہ خاموش میں، یعنی اگر اس وقت جوش شباب میں کوئی عمل ایسا ہو جائے جو مقصد الہی کے خلاف ہے، کسی سے دوست میں ٹکرا جائیں، کسی سے جوش شباب میں معاذ اللہ لو جائیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ مقصد ربانی کو ٹھیس لگی، اس کے معنی یہ ہے کہ خالق کی حکمت کو نقصان پہنچا، تو یہ وہی کرے گا جو معصوم نہ ہو۔ یہی تو ان کی حکمت کردار ہے کہ نفس کے تمام فتاوے ہوتے ہوئے، جوش شباب کے ہوتے ہوئے، خون کے انتہائی تلازم کا دور ہوتے ہوئے، لہو میں انتہائی
تیار ہو گئے، سب اپنے اپنے گھر کے ہو گئے. حالانکہ دنیا کی زبردست حکومتوں کے لیے اس وقت بحالیات کا مسئلہ منصوبوں کا محتاج ہوتا ہے، مگر وہاں یہ بحالیات کا منصوبہ کوئی منصوبہ ہی نہیں رہا، بلکہ بس آئے اور ہم نے پہلے اپنے مکانات میں شریک کر لیا اور اس کے بعد تھوڑے ہفتے میں سب کے مکانات بن گئے. کئی مسجدیں بن گئی، مسجد قبا بھی اور مسجد مدینہ، مسجد نبوی جو اب کہلاتی ہے وہ بھی، کئی مسجدیں اور مسجد بنی سالم بھی تھی اور کئی مسجدیں تھی جس کا نام تاریخ میں ہے، تو کئی مسجدیں بن گئی. تعمیری کام اتنے ہو گئے. وہ بیٹی جو انتہائی عظمت رکھتی تھی ایسی کہ اس کی تعلیم کو خبر ہوتے تھے، اس کی شادی اسی سال ہو گئی. یہ سب تعمیری کام ہو رہے ہیں، جیسے ان کا کوئی فریق مخالف ہے ہی جس سے لونا ہے. اب ایک سال کے بعد دوسرے سال ان لگتا ہے کہ جلد بدل ہوتی ہے، تو دنیا آج اس کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے اسلام تلوار سے پھیل رہا ہے. جس کے جواب میں کہتا ہوں کہ اگر اسلام تلوار سے پھیلتا ہے تو وہ تلوار کہاں سے آئی جس سے اسلام پھیلا ہے؟ اس لیے کہ وہ یقین جس سے پیغام حق پہنچانے پر اس قبیلے کے لوگ منحرف ہو گئے، اس کے پاس مددگار کہاں تھے کہ وہ ان کو لے کے تلوار ہاتھ میں لیتا. اس طاقت کا حاصل ہونا جس کو لے کے تلوار اٹھائی، وہ تو پھر تلوار کا پابند نہ تھا، تلوار کا نتیجہ تھا. اسی سے سمجھنا چاہیے کہ اس بیان میں شمشیر فولادی کے علاوہ بھی کوئی تلوار ہے، اور وہ تلوار حقانیت کی تلوار ہے، وہ تلوار اخلاق کی تلوار ہے. اور میں کہتا ہوں اس تلوار سے اس کا اصل مقصد پورا بھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ یہ تلوار تو آدمی کا خاتمہ کر دیتی ہے، اس سے مزدوری اپنی اضافہ کیا ہوگا. انہیں تو وہ تلوار چاہیے تھی کہ کافر وجود میں رہے مگر کفر کٹ جائے. وہ حقانیت کی تلوار تھی. اور بس ایک مختصر جملہ جو موضوع لحاظ سے متعلق ہے مگر اس وقت موضوع نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ تلوار مومن ہی بنا سکتی، منافق بنا سکتی ہے. تو ان کا دستور ہے تلوار ہو نہیں سکتی، تو انہیں تو مومن بنانا ہے، منافق بنانا نہیں تھے. تلوار تو مجبوراً یعنی لڑے نہیں، لڑنا پڑا. اور وہ بدل کی صورتحال سے ظاہر ہے کہ ایک برس کے بعد اگر تیاری جنگ کی ہوتی تو جب جنگ ہوئی تو وہ سامان سامنے آنا چاہیے تھا، مگر یہ کہ حضور وہ پہلی روایت جو ہوئی ہے تو 313 سپاہی اور 313 میں صرف 13 عدد تلواریں، یعنی بس اکائیاں مسلح ہیں اور سینکڑے کتنے سوائے مسلح. جو نیپتے کا ہتھیار ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے، کسی کے ہاتھ میں درخت سے بھرما کی چاک ہے، اس شان سے لڑائی ہوئی ہے. تو الحمدللہ ہمارے یہاں کی مجلسیں جو اس وقت ہیں وہ 313 سے بہت زیادہ ہوتی ہیں، مگر صرف تعداد کی وجہ سے کیا فوج ہو جاتی ہے. وہ تو جنگ ہو گئی اس لیے فوجی سے آپ کہہ لیجیے، ورنہ دار و سامان کے لحاظ سے وہ جماعت ہے، وہ فوج تو نہیں ہے. تو اس طرح پہلی لڑائی ہوتی ہے، مگر اب اسی لڑائی میں کیا کیا جائے
کہ اب علی کی وفاداری کا ثبوت تلوار کے سامنے آنا شروع ہو گیا، اس لیے کہ اب میدان بدل گیا، اب میدان خاموشی والا نہیں رہا، اب میدان جہاد کا اتحاد کا ہو گیا۔ لہذا اب ان کی وفاداری کی منزل ہے کہ جناب حمزہ کا کردار اکرا رہ جاتا ہے، ان کا کردار دوہرا ہو جاتا ہے۔ میدان بدر میں جو 3 قدرت کے سورما آئے تو ایک کو کا مقابلہ عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب سے ہوا، ایک کا مقابلہ جناب حمزہ سے ہوا، اور ایک کا مقابلہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوا۔ اور پیغمبر نے بھی نہیں کہا کہ تم تو ابھی کسی میدان میں لڑے نہیں ہو، اس کے معنی ہے کہ ان کے لیے بھی ان کی شجاعت محتاج تجربہ نہیں تھی۔ حمزہ نے اپنے فریق کو تحت کیا، انہوں نے اپنے مقابل کو تحت کیا، جناب عبیدہ انہوں نے زخمی تو کیا مگر وہ زخم کاری نہیں تھا، یہ خود ایسے زخمی ہو گئے کہ بدر کے بعد شہید ہوئے۔ تو اب ان کا فریق جو تھا وہ زندہ کھڑا رہا، تو اب حضرت علی بن ابی طالب اپنے مقابل سے فراغت حاصل کر چکے تھے، لہذا انہوں نے جو اس کا ان کا مد مقابل تھا اسے بھی تحت کیا۔ تو یہی میں نے کہا تھا کہ جناب ہم کردار کہلا رہ گیا، ان کا کردار دوہرا ہو گیا۔ اب ان کی وفاداری یہی ہے، اب دنیا اسی کو وفاداری سمجھ رہی ہے، مگر نہیں، یہ بھی سمجھ یہ جانتے ہیں کہ میری حقیقی وفاداری فقط اس تلوار میں نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اسی جہاد کے درمیان میں ایک نمونہ دکھا دیا جسے مولانا روم نے اپنی مصنوعی میں نظر فرما دیا۔ انہوں نے وہ تلوار والے مقابلے کو تو نظر نہ کرتے، مگر یہ کردار کا نمونہ نے اس کے ساتھ شریک ہو گیا، اور تو اب ہے ان کے معرفت والی مصنوعی کا بھی یوز کر گیا۔ لیکن جب اس سورما کے مقابلے میں گئے جو 1000 کے مقابلے کا تھا جنگ خندق کا، تو جب اس کو مغلوب کیا اور اس کے سینے پر بیٹھے اس کا سر جدا کرنے کو، تو دنیا نے تو یہ دیکھا تھا، کی دنیا نے کہ اتنے بڑے پہلوان کے سینے پر بیٹھے ہوئے، وہ سمجھی کہ یہ انتہائی ان کی شجاعت ہے، مگر پھر حیرت ہو گئی دیکھ کر دور سے کہ یہ اس کے سینے پر سے اتر گئے، ٹہلنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے اور اس کا سر قدم کیا۔ بعد میں لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، یہ آگ اس کے سینے پر پھر آگے سر جدا کرے، لیکن پھر آپ ٹہلنے لگے۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ تمہیں اتنی دور سے دکھائی نہیں دے سکتا تھا کہ جب میں اس کے سینے پر تھا، اور تو اس نے نفرت کی وجہ سے، غیر و حضرت کی وجہ سے لعاب جہنم میرے منہ پر پھیر دیا، یعنی تو کیا میرے سے، تو اس پر مجھے غصہ آ گیا۔ اب اگر میں سر قدم کرتا تو وہ اپنے نفس کی راہ میں ہوتا، اس میں وہ الہیت نہ ہوتی، لہذا میں سینے پر سے اتر گیا۔ جب وہ میرا غصہ بنا کم ہو گیا، جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، ہم کیفیت طبیعت کی ہو گئی، تب میں نے اسے اس کے سر کو جدا کیا تاکہ یہ ذاتی نفرت سے نہ ہو بلکہ خدا کی خاطر ہو۔ اب میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ وفاداری بڑی تھی جو سر کو قلم کر کے تھی، یا یہ وفاداری بڑی تھی جو سینے پر سے اتر کے تھی۔
خاطر سے میں تلوار چلاتا تھا، اسی کی خاطر سے ہمیشہ تلوار روکتا ہوں، جس کے لیے وہ جہاد کرتا ہوں اسی کے لیے یہ جہاد خاموشی کرتا ہوں۔ اب وہ وفاداری کا ایک انداز تھا جو زمانے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی عہد وفاداری کا ایک تقاضا ہے جو مدتوں تک تلوار کو نیام میں رکھے ہے، اسی وفاداری کا تقاضا ہے جو خاموشی میں ہے، اسی وفاداری کا تقاضا ہے کہ ان کی ملت کا ارادہ بکھرنے نہ پائے، اسی وفاداری کا تقاضا ہے کہ اجتماع ملت میں رکھنا نہ ہونے پائے، اسی وفاداری کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں میں باہمی جنگ و جدل نہ ہو، اسی وفاداری کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں کے اندر خانہ جنگی نہ ہو، اسی وفاداری کا تقاضا ہے اتحاد بین المسلمین کا قائم رکھنا۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی اتحاد بین المسلمین کو خدمہ پہنچاتا ہے تو نہ وہ خدا کا وفادار ہے، نہ وہ رسول کا وفادار ہے، نہ وہ علی کا وفادار ہے۔ اور آج یہ جیون تو وفاداری یہ ہے تو پوری زندگی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وفاداری ہے۔ اور اس کے بعد جس وقت میں کہ مسلمانوں کی پیشکش سے آپ اقتدار اسلامی کے تخت پر قدم رکھتے ہیں تو ہر اس وقت ذمہ داریاں بدل جاتی ہیں۔ اب اس وقت تو ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے جو اب شریعت اسلام کے محافظ کی حیثیت سے ایک بااقتدار طاقت کے طور پر آپ کے ہاتھ میں ہے، لہذا اب تلوار اٹھتی ہے، اب صفین ہے، جمل ہے، نہروان ہے، حالانکہ اب بڑھاپے کی عمر ہے، جوانی پوری گزری خاموشی میں، آواز جوانی گزرا پوری خاموشی میں، انتہائی جوانی بھی ختم ہوئی پوری خاموشی میں، کیونکہ وفات رسول کے وقت ان کی عمر 33 برس کی ہے، یعنی جو کربلا میں عباس کی عمر ہے، وہ وفات رسول کے وقت حضرت علی ابن ابی طالب کی عمر ہے۔ تو اب علی کو اس وقت کوئی نہ جانتا ہو تو عباس کو دیکھ کے تو پہچان سکتا ہے کہ جب یہ 32 برس کی عمر میں یہ ہے مقام شجاعت میں، تو علی 33 برس کی عمر میں کیا ہوں گے؟ مگر 32 برس کی عمر سے لے کے اور 25 برس اب شمار کیجیے تو اب اجرپن کا زمانہ ہے، اب 57 برس کی عمر ہے، اب اس 57 برس کو تو دنیا بڑھاپے کی عمر کہے گی، لیکن یہ کہ اب اس عمر میں دنیا نے دیکھ لیا کہ وہی تلوار جو بدر میں تھی، وہی تلوار جو احد میں تھی، وہی دست و بازو جو بدر میں تھے، وہی دست و بازو جو احد میں تھے، وہی دل جو بدر میں تھا، وہی دل جو احد میں تھا، وہی آج جمل میں ہے، وہی صفین میں ہے، وہی نہروان میں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ہستیاں وہ ہیں جن میں عمر کا اختلاف نفس کی طاقتوں میں فرق نہیں پیدا کرتا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ وفاداری ہے، مگر اب یہ چیز خود بارگاہ المؤمنین علیہ السلام پیش کروں گا، ظاہر ہے کہ ان کے اوپر میں کسی اور آگے بڑھا سکتا ہوں، مگر صفتوں کی خصوصیت ہوتی ہے کہ کبھی اکثر صفت اور موصوف میں وہ تعلق ہو جاتا ہے کہ ایک کو سن کے ذہن دوسرے کی طرف ہے۔ علماء اس کی مثال میں پیش کرتے ہیں کہ جیسے
حاتم نام لیا جائے تو ذہن میں سخاوت ضرور آئے گی. نوشیروان نام سننے میں آئے تو عدالت ذہن میں ضرور آئے گی. یعنی وہ لگاؤ صفت کو موصوف سے پیدا ہو گیا ہے کہ اس کا نام لے تو صفت کی طرف ذہن جائے گا. مگر ماشاء اللہ ارباب نظر ہیں، ارباب فہم ہیں کہ حضور موصوف سے ذہن کا جانا صفت کی طرف، اس کی مثال تو آ گئی. لیکن وہاں یہ نہیں ہے کہ صفت سے موصوف کی طرف ذہن جائے. نوشیرواں کہوں تو عدالت سمجھ میں آئے گی، مگر جب عدالت کہوں تو نوشیرواں ذہن میں آ جائے، ایسا نہیں. حاتم کہوں تو سخاوت سمجھ میں آئے گی، لیکن جب سخاوت کا نام ہو تو حاتم ذہن میں آئے، یہ بات نہیں ہے. صفت کے لگاؤ کو موصوف سے یہ درجہ نہیں ہے. لیکن اب میں کیا کروں کہ کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ میں صفت کا نام دوں تو فوراً ذہن موصوف کی طرف جائے گا. میں یوں ہی کسی تذکرے میں خیبر کا نام دوں تو ادھر خیبر کا ہوں اور ادھر علی اپنے تمام کارناموں کے ساتھ میرے سامنے آ جائیں گے. یعنی جب صفت نہ ہوں تو صفت سے موصوف کی طرف، اور یہاں صفت بھی نہیں، ایک دوسری ذات، یعنی خیبر تو کوئی صفت نہیں ہے، فتح خیبر صفت ہے. ارے خیبر سے قضا، مگر ادھر خیبر کا ہوں اور وہ فاتح خیبر ذہن میں آئے، اور فاتح خیبر ذہن میں آیا تو وہ ذات ذہن میں آ جائے جو فاتح خیبر تھی. تو یہ لگاؤ صفت کا موضوع یہ حاتم اور سخاوت میں نہیں ہے، یہ نوشیرواں اور عدالت میں نہیں ہے. بھائی یہی منزل ہے جہاں میں نے کہا کہ خود اپنے مولا میرے مومنین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مولا بے شک بہت سے اور طاقتوں ہیں کہ ادھر میں وقت ہوں اور ذہن آپ کی طرف جائے گا. فاتح خیبر کہوں تو ذہن جائے گا، تاجدار نما کہوں تو ذہن جائے گا، اور حضور والا مشکل کشا کہوں تو ذہن جائے گا. لیکن یا امیر المومنین جب وفا کہوں تو باوجود ہے کہ تاریخ کی روشنی میں پوری زندگی آپ کی وفا ہے، مگر میں کیا کروں کہ وفا کی لفظ سے یا وفادار کی لفظ سے ذہن آپ کی طرف نہیں جاتا ہے. وہ آپ ہی کا فرزند ہے، ابو الفضل عباس، اس کی طرف ذہن جاتا ہے. اور یہ صرف وفادار کی لفظ ہے. میرا موضوع اس وقت کا میں نے پہلے ہی کر دیا وفائی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوسری لفظ بھی امیر المومنین علیہ السلام نے کس شان سے علمداری کی، اور عرب کی تاریخ میں جب سے جنگ کا آغاز ہوا ہے تب سے علمدار کا تصور ہے. اور خود اسلام میں جناب جعفر بھی علمدار ہے، جعفر طیار بڑی شان سے انہوں نے بھی علمداری، اور امیر المومنین کیا کہنا ان کی علمداری. یہ حدیث رایت پوری علم سے متعلق آپ کی شان میں پیغمبر نے ارشاد فرماتی
اور اتنا ہی نہیں، ان کی علمداری ہو کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ دنیا ہی میں میرا علمدار نہیں ہے بلکہ قیامت میں بھی یہ میرا علمدار ہے. انت حامل لوائی یوم القیامہ، تو قیامت کے دن بھی میرے علمدار ہے. تو اس شان کا علمدار مگر کیا کروں کہ جب لفظ علمدار کا تو نہ جعفر کی طرف ذہن جاتا ہے نہ کسی اور علمدار کی طرف ذہن جاتا ہے. اس لفظ کو سنتے ہی عباس کی طرف. تو اب جس طرح علمداری کا ان کی ذات سے تعلق ہو گیا ویسے ہی وفاداری کا ان کی ذات سے ایسا لگاؤ ہے کہ جب وفادار ہوں، جب لفظ وفا ہوں تو ذہن میں بات با وفا ہے. تو ان کی وفا کیا ہے؟ کیا یہ وفا فقط وہی ہے جو میدان جنگ میں تھی؟ دنیا نے جیسے عباس کو اسی وقت پہچانا ہے جب یہ میدان میں گئے، مگر میرے نزدیک ان کی وفا کا کارنامہ وہ نہیں ہے جو میدان میں. ان کی وفا کا کارنامہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ اب وہ تو جب سے پیدا ہوئے. کہتے علی اس وقت سے وفادار رسول کے، ویسے ہی عباس اس وقت سے وفادار ہوتا ہے. پوری عمر گزری وفاداری، مگر جہاں سے واقعات مجھے تاریخ نے بتائے وہاں سے اب دوسری محرم کربلا میں عروج، کربلا میں پہنچنا اور فوج دشمن کا سدرا ہونا کہ ہم نئے پردے میں برباد نہیں ہونے دیں گے. یہاں اہل مراٹھی نے تو نظم کیا ہے جناب عباس کا نام کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے اسی کا تذکرہ کروں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں لو لینے دیجیے، مگر دیکھیے میں جناب عباس کی شان کے خلاف سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی طرف سے تقاضا کریں کہ ہمیں لو لینے دیجیے. میں کیا کروں؟ تاریخ میں مجھے جو ملتا ہے وہ میں کرتا ہوں کہ جب وہ ستیرا ہوئے، ارے ابو الفضل عباس کا کیا ذکر؟ ابھی بھی نے مظاہر نے نہیں کہا ہمیں لو لینے دیجیے، مسلم نے اور سجا نے نہیں کہا ہمیں لو لینے دیجیے، زہیر خیر بریر احمد علی نے نہیں کہا ہمیں لو لینے دیجیے. نہیں، جب قاتل خاص اصحاب حسین کے ان کی شان کے خلاف میں سے سمجھ رہا ہوں تو بھلا ابو الفضل عباس کی شان کے لائق کہاں سمجھوں گا کہ یہ تقاضا کریں کہ ہمیں لو لینے دیجیے. نہیں، جناب زہیر کیونکہ ابھی یہاں کے مزاج سے پورے واقف نہیں ہیں، یہ دوسری جماعت کے آدمی تھے، یہ تو راہ کوفہ میں آ کے شامل ہوئے. تو ابھی یہ اتنا مصلحت امام پر عبور نہیں رکھتے. تو بے شک اس سے بہادری اس کی نمایاں ہے کہ جناب زہیر نے عرض کیا، زہیر ابن قین نے عرض کیا کہ مولا ابھی یہ 1000 ہے. بڑی بہادری ہے اس میں، انہیں 1000 سے کے نزدیک کچھ ہے ہی نہیں. ابھی یہ 1000 ہے، ہمیں ان سے نپٹ لینے دیجیے، ورنہ اتنے آ جائیں گے کہ پھر مقابلہ ناممکن ہو جائے گا. یہ جناب زہیر نے کہا، ورنہ جو خاص ان کے اصحاب ہیں ان کو تو اس سے مطلب ہی نہیں کہ 1000 ہے یا 10 لاکھ ہو جائیں گے.
ان کو تو فرض کے ادا کرنے تھے مطلب، ان کو تعداد فوج کا شمار کرنا تھوڑی ہے. تو یہ جناب زبیر ابن قیس نے کہا کہ ہم کو ان سے لو لینے، اور ابو الفضل العباس باوجود خون کے تمام تلاشم کے ان کی تو نگاہ مولا کے لبوں پر جم گئی کہ زہیر کے جواب میں مولا کیا فرماتے ہیں. تو جو جواب دیا وہ مجھے معلوم ہے، تاریخ نے پہنچایا ہے مجھ تک ایمانداری کے ساتھ کہ زہیر نے جو یہ کہا تو مولا نے یہ جملہ فرمایا کہ ماں کنت لأبداهم بالقتال. عربی میں اگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لا ابداؤ بالقتال فرما سکتے تھے تو ایک عمل کا اظہار ہوتا کہ میں جنگ میں پہل نہیں کروں گا، مگر ماں کنت لأبدا بالقتال، میں ایسا نہیں ہوں، میں اس کے لیے نہیں ہوں کہ جنگ میں پہل کروں. اس ترکیب کے معنی یہ ہے کہ میری شان یہ نہیں ہے، یعنی جنگ میں پہل کرنا میرے منصب کے خلاف ہے، خالق کے ضمانت کا میں محافظ ہوں اس کے خلاف ہے. ماں تم تو لے ابدا ہوں بالقتال، میرے لیے یہ شان میری یہ نہیں ہے، میں اس طرح کا نہیں ہوں کہ جنگ میں ابتدا کروں. اس کے لیے قرآن خالق کے لیے یہ الفاظ ہے قرآن میں ماں کان اللہ لیظلمہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے، یعنی جو چیز کسی کی شان کے خلاف ہو وہاں یہ ترکیب صرف ہوتی ہے. ماں کان اللہ لیظلمہم، اللہ اس شان کا نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے. وہی ترکیب ہے حسین کے جملے کی کہ ماں کنت لأبداهم بالقتال، میں ایسا نہیں ہوں، میری شان یہ نہیں ہے کہ میں جنگ میں ابتدا کروں. یہ اصول ہے اسلام کا جس کا حسین نے اس وقت اعلان کیا اپنی شان کہہ کے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ ایک اصول ہے اسلام کا کہ جنگ میں ابتدا نہ کرو، یہ انسداد جنگ کے لیے کافی ہے. دنیا میں قیام امن کے لیے یہ ایک اصول اسلام کا قائم ہے، کافی ہے. بس صرف دل سے ہے طے کر لے کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے تو جنگ ہو ہی نہیں سکتی. یہ صرف مصلحتاً اعلان کر دینا کام نہیں دیتا ہے، نہیں واقعی دل سے طے کر لے کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے تو ناممکن ہے کہ پھر جنگ ہو. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنگ میں میری شان نہیں کہ میں جنگ میں پہل کروں. بس اب عباس نے یہ اصول گرہ میں باندھ دیا کہ جب تک کہ جنگ میں ابتدا نہ ہو تب تک تو جنگ کا تقاضا غلط ہے امام سے، اس لیے کہ اپنی شان کے خلاف انہیں کوئی بات تھوڑی کرنا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ میری شان یہ نہیں ہے کہ میں جنگ میں ابتدا کروں. تو اب معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ نہر پر خیمے برپا ہو رہے تھے، یہ نہر پر خیمے ہٹائے کیوں جا رہے تھے؟ یہی بندش آپ کی تمہید تھی. پانی بند کرنا نہ ہوتا تو نہر کے خیمے ہٹائے نہ جاتے. یہی بندش آپ کا سامان تھا. تو اب ساتویں سے پانی بند ہو گیا. اب عباس ایک دفعہ بھی نہیں کہتے کہ مولا اجازت دیجیے ہم لو سے پانی لے لیں. کیوں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پانی پر لونا ہوتا تو اس دن خیمے کو ہٹائے جاتے
لیے کہ پانی بند کر سکیں گے؟ تو جب اس وقت مولا نے جنت دی تو اب پانی بند بھی کر دیا، تو اب یہ کہنے کہ جنگ کی اجازت دیجیے غلط ہے۔ اور ماشاءاللہ مختلف حضرات ہیں، میں کہتا ہوں کہ نوعیتیں کربلا بدل جاتی، یعنی تاریخ کربلا لکھی جاتی کہ پانی پر نہ آئیں گے، جو مقاصد جنگ کربلا تھے وہ پسے پوچھ چلے جاتے۔ تو خیر ایسا لیے گئے، اب بات خاموش، اب ایک دفعہ بھی تقاضا نہیں کرتے کہ ہمیں جنگ کر کے پانی لانے دیجیے۔ اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو اکیلے فرات کو پھنسا کر کے دکھا دے، وہ تمام 72 شیروں کی موجودگی میں ان سب کے ساتھ جو نہر چھین نہیں سکتا تھا، مگر عباس کی وفاداری کے خلاف تھا، تقاضا جنگ کر، تو عباس کی وفا تلوار میں مضمر نہیں ہے، اس خاموشی میں مضمر ہے۔ مگر اب آپ انصاف کیجیے کہ سکینہ علاقہ کہہ رہی ہو اور عباس خاموش میں، بچے بلک رہے ہوں اور عباس خاموش میں، محمد العاقل کے پکوائے ہوئے لب دیکھیں، اترا ہوا چہرہ دیکھیں، اور یہ خاموش ہے۔ یہ خاموشی ان کا حصول حسین کے تحفظ کے لیے، مگر کیا قرار سے بیٹھے ہیں؟ نہیں، بےتاب ہیں، بے چین ہیں، کیا وجہ کنویں کھود رہے ہیں، یعنی وہ طاقت میں تلوار پر فرق ہوتی، وہ بیچے پر فرق ہو رہی ہے۔ کبھی پانی نکلتا ہی نہیں، کبھی نکلتا ہے تو ایسا شور کہ وہ پینے کے لائق نہیں۔ اب بھی خیمہ گاہ حسینی میں یادگار عباس کے کھودے ہوئے کنویں ہیں جو، لیکن انتہائی صرف پانی، سارے پانی جو پینے کے لائق نہیں ہے، کبھی ان کو خبر ہو جاتی ہے کہ بند کر دیتے ہیں۔ غلط یہ بے چین بےتاب، مگر یہ ایک دفعہ بھی نہیں کہتے کہ اجازت دے دیجیے جنگ کی۔ یہاں تک کہ اب وہ موقع آ گیا، 9 محرم کی سپر، اس وقت تک چلو کی گفتگویں تھیں۔ 9 محرم کی سپر کو وہ خط آیا ابن زیاد کا ابن سعد کے پاس کہ ہم نے تم کو سلو کی گفتگوؤں کے لیے نہیں بھیجا ہے، بس حسین سے بیعت کا مطالبہ کرو، اگر بیعت نہ کریں تو جنگ کرو۔ یہ 9 محرم کی سپہر کو خط پہنچا۔ اب خط کو دیکھتے ہی ابن سعد نے کہہ دیا کہ واللہ ان حسین لا یبایع، خدا کی قسم حسین بیعت تو نہیں کریں گے۔ ان کے باپ کا دل ان کے سینے میں ہے، ایک عزت دار دل ان کے سینے میں ہے، الفاظ مختلف ہیں تاریخ کے۔ بہرحال جب بیعت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ شیخ پاس موجود ہے، وہی خط لایا تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا اس سے بحث نہیں، یہ بتاؤ کہ تعمیل حکم کرو گے؟ اس نے کہا نہیں، تعمیل حکم تو میں ہی کروں گا۔ اب اگر بیعت کا پیغام سے بھیجتا تو کچھ وقت صرف ہوتا طلب بیعت میں اور انکار میں، مگر اس نے ابھی اپنی جگہ طے کر لیا کہ وہ تو بالکل غلط ہے، اب بیعت کا کی خواہش کرنا، لہذا ہم اس غلط حکومت سے اپنے اس بات وفاداری کے لیے اس نے ایک دم ہونے کا حکم دے بغیر اعلان جنگ کے، ایک دم سے حملہ، بس ارے لے ادا۔ اب یہ باتیں منطق سے سمجھ میں نہیں آتی کہ اصحاب سب خیموں کے باہر ہیں، عزیز سب خیموں کے باہر ہیں،
مگر گروہوں کے چاقوں کی سزا پہلے زینب کے کان میں ہے. مرزا سے فرماتی ہیں دیکھو بھائی کیا کر رہے ہیں. مرزا کو جا کے کہا کہ امام چلا ہے پاس کوئی اور نہیں ہے لیکن نماز اثر کے بعد ایک عمود خیمہ سے تکیہ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور ذرا آنکھ رکھ رہی ہے. بس زینب آئیں کا بھائی آنکھ کھولیے حملہ ہو گیا. اب مولا نے آنکھ کھولی تو زبان پر تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب زینب کا دل لگی گھوڑوں کے چاقوں سے دہلا ہوا تو کھائی. اب بھائی کی زبان سے جملہ سنا تو کہنے لگی کیوں بھائی کیا اپنے مرنے کی خبر سناتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے کہ فرما رہے تھے کہ بس زینب تم میرے پاس آیا چاہتے ہو. میں ایک دفعہ زینب نے منہ پر دھوکہ مارا اور پتھر کھا کر زمین پر گری اور مولا نے بہن کا سر جانوں پر لیا اور ہم جیسے تعزیت ادا کرتے ہیں. جس کو تعزیت کا انداز ہے کسی کا بھائی مر جاتا ہے آپ کہتے ہیں اخبار کو یاد کرو. کسی کا بیٹا دعوت دلائی دیتا ہے آپ کہتے ہیں لیبر کو یاد کرو. آپ مولا تعزیت ادا کر رہے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ میرے بعد پرسہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ماشاء اللہ آج تو آدمی محرم ہے آپ کو بچنا ہے ناسوں کے رونے کے لیے دیتا ہے. جو حضور والا ابھی مجھے ذرا دور کر جانا ہے ایک دفعہ ایمان تعزیت ادا کرنے تو فرماتے ہیں اب یہ کیا کرے. آپ کہتے ہیں عباس کو یاد کرو اکبر کو یاد کرو. اب انہیں زینب کو تسلی دینا تو فرماتے ہیں ہمارے نانا ہم سے بہتر تھے وہ نہیں رہے. ہماری ماں ہم سے بہتر تھی وہ نہیں رہی. ہمارے باپ ہم سے بہتر تھے وہ نہیں رہے. ہمارے بڑے بھائی ہم سے بہتر تھے وہ نہیں رہے. ارے جیسے ان سب کو صبر کیا ویسے ہی ہمیں بھی صبر کر لینا. اب زینب کے دل پر کیا گزر رہی ہے. اب انہوں نے تو تعزیت ادا کی تھی اور زینب نے جیسے مرضیہ ہو گیا. جبکہ بھائی جب نانا کا سایہ اٹھا تھا تو چار سے دل کو سنبھالنے والے اور جب ماں کا سایہ اٹھا تو باپ تھے اور جب باپ دنیا سے گئے دو بھائی کے بازو سامنے والے اور جب بھائی حسن گئے تو خدا حضور کو سلامت رکھے. آنکھ تھے مگر آواز نہیں تو کون تو میرے نزدیک تو الیوم ماتا جدی محمد مصطفیٰ. آج میرے نانا محمد مصطفیٰ بھی جا رہے ہیں. الیوم ماتا امی فاطمہ زہرا. آج میری ماں فاطمہ زہرا بھی رخصت ہو رہی ہے. الیوم ماتا علی المرتضیٰ. آج میرے باپ علی مرتضیٰ بھی جا رہے ہیں. اور الیوم ماتا اخی الحسن المجتبیٰ. آج ہی میرے بھائی حسن بھی جا رہے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ آپ زندہ تھے تو سب زندہ تھے اور اب آپ جا رہے ہیں تو گویا سب آج ہی جا رہے ہیں. اب مولا نے انداز بدلا فرمایا دیکھو تمہیں میرے حق کی قسم ہے کہ اس وقت تم نے گریبان کھاوا منہ پر تماچے مارے مگر میرے بعد گریبان نہ کھاؤں. میرے بعد منہ پر تماچے نہ لگانا. میرے بعد باویلا کر کے لوہا نہ کرنا. دنیا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ عام احسان شرع ہوتے تو اپنے حق کی قسم دے کے وصیت کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ تو نہیں کہا کہ بہن نماز پڑھتے ہیں نا. یہ تو نہیں کہا کہ بہن روزے رکھتی ہے نا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ موقع کے زینب کے لحاظ سے خصوصی ہدایت تھی. خدائے سے تو میرے نظر تھا کہ اگر میری بہن کا یہی عالم رہا تو میری سکینہ کو کون سنبھالے گا. ارے میرے سیدے سے جان کو سہارا کون دے گا. انہیں تو پورے قافلے کو مدینے تک سے پہنچانا
نہیں آتا. تاریخ لکھتی ہے کہ انہوں نے آگے کہا کہ مولا حملہ ہو گیا. اب لفظ تو یہی ہے کہ حملہ ہو گیا، مگر یہ کیا بتلانے آئے ہیں کہ حملہ ہو گیا؟ ارے بتلانے آئے تو اتنی دیر میں آئے، اور پھر بتلانے کا حال کیا جہاں باتیں بھائی مان میں یہی ہو رہی ہیں. میں کہتا ہوں یہ لب و لہجے کا قصور ہے کہ سفر کامل کو نہیں آتا. یہ بتلانے نہیں آئے ہیں، یہ اس دن جو اعلان کیا تھا اس اصول کا حوالہ دے کے گویا تک آگاہ کرنے آئے ہیں. آپ نے یہی تو فرمایا تھا کہ میں جنگ میں ابتدا نہیں کرنا چاہتا، میری شان کے خلاف ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں مولا حملہ ہو گیا، یعنی ہم کو انتظار نہیں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی وہ چیزیں ہیں جو غور سے تعلق رکھتی ہیں، مگر آپ بےتاب ہیں جو حق مجلس ہے وہ کیا کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ذرا اور کیجیے. اب بات آئے ہیں تقاضے کے لیے اس اصول کا حوالہ دے کے، مگر مولا کی حکمت ابھی یہ نہیں ہے، حکمت الہیہ سیاست ربانیہ کہ اس وقت جنگ ہو جائے. کیونکہ اس وقت جنگ ہو جائے تو ہنگامی طور پر ہے. ادھر والے کتنے ہوں گے جو بعد میں کہیں کہ وہ تو ایک دم جنگ ہو گئی، ورنہ اگر بیچ میں کچھ فاصلہ ہوتا تو ہم اس ظلم کے مرتکب ہو گئی ہوتے. ادھر والوں کے متعلق بھی غلط فہمی رہ جاتی کہ وہ تو ایک دم جنگ ہو گئی، سب نے پھنس کے ساتھ دیا. ورنہ اگر موقع ہوتا تو پچھلے ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے. لہذا نہ ادھر والوں کی برائی انتہا تک نمایاں ہوتی، نہ ادھر والوں کی وفاداری انتہا تک نمایاں ہوتی. اس لیے مولا نے ایک رات کا وقفہ صرف قوت اختیار کے لیے کر دیا کہ ہر ایک کا عمل اختیاری رہے. جو برائی کرے وہ برائی بھی اختیاری ہو، جو اچھائی کرے وہ اچھائی بھی اختیاری ہو. ایک رات کا موقع، جس کا دل چاہے ادھر سے ادھر آ جائے، جس کا جی چاہے ادھر سے ادھر چلا جائے یا ساتھ چھوڑ کے چلا جائے. اور اب میں کہتا ہوں بخدا اب یہ حقانیت حسین کا کارنامہ ہے دنیا تاریخ میں جو ہر ایک کے سامنے ہے کہ ایک رات کا وقفہ حسین نے دے دیا. اب ادھر کتنے دل بہانے والے سامان تھے، ادھر کتنا ہمت کو ہرا دینے والے سامان تھے، دل کو توڑنے والے سامان تھے. مگر کوئی غلط تاریخ بھی بتا سکتی ہے کہ ادھر کا کوئی ادھر گیا ہو، مگر ادھر کا ایک معمولی آدمی نہیں، ایک پورے رستے فوج کا بہتان ادھر آ گیا تو کون ہو. بخدا یہ ہو آج پوری رات کی قیمت ہے. اگر اس کو کیا ہو جاتی تو یہ ہو کہاں ہوتا. تو مولا کو اس کو جنگ کرنا نہیں، مگر انتظار جنگ درخواست پیش کرنا، کیونکہ ادھر سے حملہ ہو چکا ہے. اب نہ ڈرنے سے کام نہیں چلے گا، اب تو ان کو روکنا ہے کہ سو جنگ نہ ہو. تو اب انتظار جنگ کی درخواست لے کے کسی کو جانا چاہیے. قدر کیجیے وفائے عباس کی کہ میں کہتا ہوں مولا ارے یہ کام حبیب المظاہر سے لے لیتے، یہ کام مسلم ابن اوسجا سے لے لیتے، جو جنگ کے لیے بے تاب ہو
سے سوائے جن کی درخواست لے کے بھیجنا، مگر مولا کو تو اپنے عباس کی وفا کرنا ہے کہ عباس کوئی ماں کی طاقت کا مالک سورما تھوڑی ہے، ارے وہ تو میرا بھائی ہے، وہ جو کام میں لوں گا وہ اسی طرح انجام دے گا، مگر اب جناب کام بڑی مشکل ہے جو لینا، جب کہنے آئے ہیں کہ حملہ ہو گیا تو دل کی کیفیت کیا ہوگی، خون کی روانی کیا ہوگی، ولولوں کا عالم کیا ہوگا، حوصلوں کا عالم کیا ہوگا۔ آپ ایمان چاہتے ایک دم سے بدلیں عباس کو، ایک دم سے تبدیل کریں، کام بہت مشکل، مگر مولا اور مزاج شاہناز عباس ہونا چاہیے کہ اب اصول کا حوالہ نہیں ہے، وہ اصول کا اعلان تحکمانہ تھا میری حساب نہیں، اب کوئی اصول نہیں ہے، واقعی اعلان اقدام جنگ تو ادھر سے ہو گیا، حملہ تو ہو گیا مگر مولا نہیں چاہتے اور عباسی کو ملنا چاہتے ہیں، یعنی مولا تو جہاد اصغر کے پہلے جہاد اکبر کرانا چاہتے ہیں، تو اب یہ مولا کا کام ہے اس بات کو عباس سے کہنا، مگر بخدا جس انداز میں کہا ہے میں نے تو تلاش کیا تو علی اکبر سے اس لب و لہجے میں بات نہیں ملی، خود ان عباس سے اس کے پہلے مجھے اس لب و لہجے میں بات نہیں ملی، فرماتے ہیں بے ابی انتا یا اخی یا عباس، ارے میری جان تم پر فدا یہ میرے بھائی، آپ کے لیے جملہ کافی ہے، کہتا مولا اکبر کا انعام لے لیجیے عباس سے، میری جان تم پر قربان ہے میرے بھائی، ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ایک رات کے ہمیں مہلت دے دیں، کیوں؟ تاکہ یہ رات ہم اطمینان سے عبادت خدا میں گزار لیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی نماز کو کتنا توڑ سکتا، اب عباس نے دبی زبان سے بھی تو نہیں کہا کہ مولا اس کے لیے کچھ اور تو دے دیجیے، نہیں اب اس کے لیے تو حکم امام آیت قرآنی ہے، تو ادھر امام نے کہا اور ادھر عباس نے اپنے کو بدل لیا، اب وہ دو ختم، اب وہ ولولہ ختم، اب تو ایسا انداز ہونا چاہیے طبیعت کا کہ یہ درخواست دشمن کے سامنے پیش کی جا سکے اور مقصد ایمان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، لہذا عباس اب سیدھے میدان میں جاتے ہیں اور اب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ایک رات کی مہلت چاہتے ہیں حضرت ابو عبداللہ حسین، اب وہاں کیا کیا باتیں ہوئی آپس میں جو ہمارے خون میں حرارت پیدا کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مہلت دی جائے، کوئی کہتا ہے مہلت نہ دی جائے، کوئی کہتا ہے کہ اگر کفار ترک و دہلم ہوتے تو ایک رات کی مہلت مانگتے تو دینا چاہیے تھی، یہ تو پھر بھی مسلمان ہیں، یہ سب باتیں ہوں اور عباس سنے اور پھر مقصد حسین کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، یہ ہے وفائے عباس، اور غرض یہ کہ ادھر سے کہہ دیا گیا اچھا، مگر دیکھیے کتنا نفس پر قابو کی بات ہے کہ فرما رہے ہوں اچھا ٹھیک نہیں،
اپنے میں سے 2 آدمی میرے ساتھ کرو کہ وہ میرے ساتھ جا کے اس انتوائی دین کے اقرار کی تصدیق کرے. بہت آمتاز ہو جاتا. چنانچہ 2 ذمہ دار شخص ادھر کے اپنے ساتھ لیے اور انہیں لیے ہوئے. یہ باتیں نہیں نہ ہوتی کہ اس لیے کہ وہ خیال ہوتا ہے اہل ممبر کا کہ کوئی مفتی پہلو تو نہیں. تو 2 آدمی ان میں سے لیے ہوئے اپنے ساتھ لائے اور امام کے سامنے پیش کیے اور وہ کہا مولا مہلت مل گئی. یعنی میں تو کہتا ہوں کہ ایسے خوش آئے جیسے خوراک پکا کر کے آ رہے ہیں. اب پوری رات گزاری اس اعتماد کے ساتھ کہ ارے ایک ہی رات کی تو بات ہے, میں نے ہی تو مہلت حاصل کی ہے, صبح مجھے دیکھنا پھر کیا ہوتا. اب صبح رات ہوئی اور ایمان نے ناکاتے لگی ہے خطبہ پڑھنے کے لیے. اب یہ ذہن کہتا ہے کہ ہاں یہ تو امام ہے, ان کو تو امام حجت کی منزل ہے, طے کرنا ہی ہے. اگر یہ بھی صحیح وہ مانیں گے تو نہیں, تو ان کی ذہنیت معلوم ہے. مولا نے جا کے خطبہ پڑھا یہی کہ انگریزی کی کیا ضرورت ہے, جین کی کیا ضرورت ہے. اب کوئی اثر نہیں ہوا یہاں تک کہ ادھر سے تیر چلا سردار کرنے تیر چلائے. اب طے ہو گیا کہ ہاں اب غلام علی اقدامات بھی جن کا ہو گیا. اب ادھر ترتیب لشکر بھی ادھر بھی ترتیب فوج ہو گئی ہے. اب وہ 72 ہے, کوئی کہے گا فوج کا. میں کہتا ہوں مولا اپنے 72 کو معاذ اللہ بے حقیقت سمجھتے تو میں منع کیوں بناتے, میں طرح کیوں بناتے. ان کے نزدیک وہ 30,000 کشمیر سے اپنے 72 بہت تھے. انہوں نے اسی طرح ترتیب فوج. اب یہ اب بات کا دل بڑھ رہا ہے کہ ہاں اب جنگ ہوگی, مگر جب سب ہوتے تقسیم ہو گئے پھر دفعہ امام فرماتے ہیں لو عباس یہ علم تم اپنے ہاتھ میں لو. بس یہ علم کا ملنا نہیں تھا, عباس سمجھے میرے پیر میں زمینیں پڑ گئی. مگر عطیہ مولا عطیہ خدا ہے. اب کیا کہیں گے مولا مجھے تو جنگ کرنا ہے, علمدار ہو کے کیا کروں گا. ناممکن. اب زبان سے اردو یہ ان کی وفاداری کے خلاف بس پڑھ کے علم دیا اور علم لے کے پڑے ہو گئے. اب انصاف کیجیے کہ اصحاب شہید ہو جا رہے ہیں اور عباس علم کو لیے سنبھالے ہوئے. گویا اپنے جذبات قربانی ہے جو علم کے عزت کے اوپر قربان ہو رہے ہیں. تو عباس کا جہاد وہ نہیں ہے جو میدان میں ہوا. عباس کا جہاد یہ ہے ارے حسین کے بچپن ساتھی حبیب ان کی لاش آ گئی اور عباس کہتے ہیں میں لوٹنے کو غلام کہتا ہوں. تو میں علم کو سنبھالنے کھڑا ہوں جو غلامی ابوذر تک مولا کو قربان ہو گیا اور عباس علم کو سنبھالنے کھڑے ہوئے. ابھی کبھی زبان سے بھی نہیں کہتے کہ مجھے اجازت دیجیے. ارے مجھے اجازت نہیں دینا ہوتی تو اگر تعلیم کیوں بتاتے. مگر جب تک آسان میں سے ایک بھی رہا عباس نے درخواست بھی نہیں دی. لیکن جب دل کے ٹکڑوں کی باری آئی تو اب عباس کے دل میں دل ڈال کے دیکھیے کہ اور محمد کے لاٹے آ جائیں اور خدا کے قسم اور محمد کی لاش کی دم صورت
کا آروپ نہیں کرتے. میں کہتا ہوں ارے زینب کے خرم کی لاش آ جائے. اور اب بات کھڑے رہے. اب یہ تو خدائی قدر کر سکتا ہے ان کے صبر کی, خدائی قدر کر سکتا ہے ان کے وفا کی, مگر ہم دفعہ کہتے ہیں جب دل کے ٹکڑے جا رہے ہیں تو ہر دفعہ دستار کرتے ہیں کہ مولا آپ ہمیں اجازت دو. اور مولا بالکل باضابطہ آئینی جواب کہ تم تو علمدار ہو. اور اب بات جیسے قائل ہو کے خاموش, یہاں تک کہ اب یتیم حسن کی لاش آ گئی. بس اب تقاضے تو ابھی تک کرتے رہے تھے, مگر بالفضل عباس تنقید کے ساتھ تقاضا کیا. اب جو جملہ ہے وہ پیش کرتا ہوں. نتیجہ شان جلال عباس کے کچھ خلاف نظر آ رہا ہے جو لفظیں سکتے ہوں, مگر کیا کروں صورت واقعہ الفاظ سے جو ظاہر ہوتی ہے. کہتے ہیں مولا اب تو عزیزوں کے غم اٹھاتے اٹھاتے عباس کا سینہ تنگی کرنے لگا. اب جن الفاظ سے ڈر رہا تھا ابھی کہ شان و عظمت عباس کے میرے خلاف نہ ہو, تو میں ان الفاظ سے محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے سپاہی اپنے سردار کے سامنے ہتھیار کھول کے رکھتے, جیسے اظہار عاجزی. مولا اب تو عباس کا سینہ تنگی ہونے لگا ہے عزیزوں کے سامنے اٹھاتے اٹھاتے, لہذا اب تو اجازت دیجیے. اور یہ جملہ